بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور کرم ہے۔ میرے بھائی، اللہ پاک نے دنیا بنایا، دنیا بنانے کے بعد بابا آدم کو جب پیدا کیا، بابا آدم کو بنانے کے بعد سب فرشتوں سے حکم دیا کہ میں بابا آدم میں روح ڈالوں گا اور آپ سب کے سب اس کے سجدے میں پڑ جانا۔ سب کے سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس تھا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ پاک نے اس سے فرمایا کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اس کو جو ہے نا مٹی سے، گارا سے بنایا، تو اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا کہ میں نے اپنا آپ کو جو ہے نا بہتر سمجھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تو فوراً نکل جا اور میرے سامنے سے چلا جا۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دیا جائے تاکہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور جہاں جہنم میں جاؤں گا تو اپنے ساتھ اور لوگوں کو تیار کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے اجازت ہے، جو تیری بات کو مانے گا تیرے ہی ساتھ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو بھائی اللہ پاک نے شیطان کو بھی مہلت دے دیا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو۔ جس شیطان نے تمہارے بابا آدم کو وہ جنت سے نکال دیا بہکا کے، لہذا ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائی، دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے امتحان کے لیے، ہم سب کے سب امتحان میں ہیں۔ ہمارے کندھے کے اوپر دو فرشتے بیٹھے ہوئے، ایک سیدھے کندھے پہ، ایک الٹے پہ، ہمارے ہر بات کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن پورا کا پورا پرچہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں بھیجے، دنیا میں اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی دنیا میں چیزیں ہیں سب تمہارے فائدے کے لیے ہیں، ان سب چیزوں سے تم فائدہ اٹھاؤ گے۔ اس میں درخت ہے، اس سے ہم آم کھاتے ہیں، اس کے بعد اس کے نیچے آرام بھی کرتے ہیں، پھر جلاتے ہیں، پھر اس سے بہت سے سامان تیار کرتے ہیں۔ بھینس پالتے ہیں دودھ کے لیے کہ بھینس سے ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے، لیکن جب بھینس دودھ دینا چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کسائی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو بھائی ایسی ہے، ہم اپنا مقصد سے نہ ہٹیں۔ جو چیز مقصد سے ہٹ جاتا ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مقصد سے نہ ہٹیں۔ جو چیز مقصد سے ہٹ جاتا ہے اس کی قدر قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور لوگوں سے بھی کہا تم کسی پہ ظلم نہیں کرو، لیکن تمہارے اوپر جو تکلیفیں آئے گی آپ کے ہاتھ کی کمائی ہوگی۔ تو ہم پہ جو مصیبت پریشانی آتی ہے ہماری اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں، اور اللہ کا حکم کو پورا میں سب سے پہلا حکم اللہ کا کہ ہم نماز پڑھیں۔
نماز پابندی سے پڑھیں اور وقت پہ پڑھیں، اور میں کہ جو نماز پڑھے گا میرا وعدہ ہے اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ تو بھئی اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی سے پڑھیں اور سیکھ کے پڑھیں۔ جو نماز نہ پڑھ کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو سمجھ لو وہ اپنا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز جو پڑھے گا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اس کو 5 انعام عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا اس کی رزق کی تنگی ہٹا دے گا، عذاب قبر اس سے ہٹ جائے گا، پولیس راستہ سے بجلی کے طریقے گزرے گا، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ پہ دیے جائیں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا۔ تو بھئی اللہ پاک نے ہمیں یہ کام دیا ہے، اس کام کے اندر سب سے پہلا ہم سب کا ایمان ہے کہ حضور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ حضور والا کام ہمارا کام ہے کہ ہم خود بھی اچھا عمل کریں، خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کے لیے بلائیں، خود بھی گناہوں سے بچیں، دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں۔ اس کام کو سیکھنا ہے، سیکھنے کے لیے بھی پہلی فرصت میں 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگائیں اور یہ کام سیکھ لیں۔ دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کام بغیر سیکھنے سے نہیں آتا، تو اتنا بڑا دین اس کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ بغیر سیکھنے سے دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے انسان کو تیرنے کے لیے پانی میں اترنا ہوتا ہے، پانی میں تیرنا سیکھتا ہے، تو اسی طریقے سے ہم اللہ کے راستے پہ نکلیں گے تو دین مکمل طور پہ ہماری زندگی میں آئے گا۔ ہمارا ہر عمل میں اللہ کا حکم اور نبی کے سنت ہو، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا سب اللہ کے حکم پہ ہو۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ایک بہترین ماڈل ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں پورا زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتا دیا کہ بیت اللہ سے لے کے بیت الخلاء کے اندر جانے تک کا طریقہ مکمل طور پہ بتا دیا گیا۔ اگر ہم یہ تھوڑے سے وقت 50-60 سال کی زندگی اللہ کے حکم پہ گزار کے چلے جائیں گے تو آگے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میں بھی انشاءاللہ قریب جا رہا ہوں 40 دن کے لیے۔ جو بھائی اس تقریر کو سنیں، اس بیان کو سنیں، وہ بھی کوشش کریں، وقت لگائے جلدی سے جلدی۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔